خیر القرون کے زمانے کے اندر جب مرد اپنے گھروں سے نکلتے تھے، بیویاں کہتی تھی نوٹ کریں اس بات کو اور اپنے دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھیں، بیویاں کہتی تھی تھوڑا لے آنا لیکن حلال کا لے آنا، تھوڑا لے آنا لیکن حلال کا لے آنا۔ اب بیوی کیا کہتی ہے؟ 20,000 نال خرچہ نہیں چل رہا، یا نوکری چھڑ یا اور کام کیا کر۔ کئی ایسے گھرانے موجود ہیں، کئی لوگ آگے ہوتے کیا لوگوں کی باتوں کو بیان کریں اور کیسا گندا معاشرہ بن چکا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں پہلے چیر دے وچوں پیسے پہلے دے گھر بعد میں بڑھن دیاں گی۔ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ماں کو پیغام ہے، بیٹیوں کو پیغام ہے اور بچوں کو پیغام ہے۔ آپ کا بابا ساری دن دھوپ کے اندر مزدوریاں کر کے وہ چوتھی تیسری بلڈنگ کے اوپر اینٹیں اٹھا کے مزدوریاں کر کے آپ کو جو لقمہ لا کے کھلا رہے اس پہ شکر کرے۔ انہوں نے فرمائشیں ہی نہیں موکلیاں، اور نہیں فرمائشیں ہوتی ہیں، اس کی سفید داڑھی ہو کے لوگوں کی نوکریاں کر رہا ہے اور تجھے اس کی سفید داڑھی کا یاد نہیں ہے۔ اس ماں بڑی مائیں گھروں میں برتن دھو رہی ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں میں بیٹھا گھر میں کھواؤ۔ اب یہ عمر ہے، ان والدین کی خدمت کرے، مسلمان بنے۔ اللہ کی قسم کو وقت دور نہیں ہے، ہر کسی نے اس دنیا میں نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن ہر بندے نے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ آج یہ بات لکھیں، وہ دن آئے گا جب تم اپنے والد کی جھڑپیں کو ترسے گا۔ وہ ابا جو جھڑک کے کہتے تھے پتر نماز پڑھ لے اور پتر قرآن پڑھ لے، یہ پھر کسی نے نہیں کہنا۔ وہ ابا روکتے ہیں کہ یہ سگریٹ پینے والے اور جواریوں کی محفلوں کے اندر نہ بیٹھ، وہ تجھے روکنے والا کوئی موجود بھی نہیں ہوگا۔ ان والدین کی قدر کر، ان کے پاؤں دھو کے پیے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اور آج کیا دیکھا ہے ہم نے؟ آج معاشرے کو دیکھا نہیں کہ کیا کرتے ہیں، والدین کو عدالتوں کے اندر دھکیلتے ہیں۔ والدین کتنے کیس عدالت میں جا کے دیکھیں، ایسے پڑے جو اولادوں نے والدین کے اوپر کیے۔ ان کی قدر کر، یہ تیرے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، یہ تیرے لیے بہت بڑا آئیڈیل ہے۔ ان کی خدمت کر، یہ تیرے پاس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ میرے کو دوائیاں کے پیسے نہیں ہیں، وہ بھی تو پتر ہے، وہ دے۔ ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے، جتنی ہو سکتی ہے اپنے والدین کی خدمت کرے۔ یہ ان سے پوچھے جن کے پاس والدین نہیں ہے، جن کے پاس والدین نہیں ان سے قدر پوچھیں اور ان سے قیمت پوچھیں جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ وہ آوازیں کان میں پڑنے والی وہ امی کی دعائیں، وہ مصلی کے اوپر بیٹھ کے جو بوڑھے ہاتھ اور کچھ نہیں دے سکتے تھے، جن کو تانا اور تشریح کرتا ہے کہ یہاں پہ پیشاب کر دیتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے یہاں پہ اور بھی کوئی رہتا ہے گندگی کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ والدین نے ہمیشہ نہیں رہنا، وہ بوڑھے ہو گئے، ان کو نہیں پتہ لگتا کیا ہو گیا۔ ان کی قدر کر، ان کے ہر ایک چیز کی خیال کر اور ان کی خدمت کر۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات، تمجیدات اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخر، امامنا فی الجنہ، آپ اور میرے دل کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص رحمت اور بخشش کی دعائیں امت مسلمہ محدثین اکرام کے لیے۔ حضرات عزیز آباد، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقصد جو آپ کو دیا کہ آپ نے کچھ لوگ ایسے تیار کرنے ہیں جو صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہوں، جو صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہوں، مومن ہوں۔ آپ نے کچھ لوگ ایسے تیار کرنے ہیں، یہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی مبارک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بندہ دین کو اپنائے، جو بندہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پڑھے، اسے میں اور آپ
مسلمان سمجھتے ہیں. جو کلمہ پڑھ لے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے، جبکہ یہ میری اور آپ کی ایک بہت بڑی لا علمی اور غلطی ہے. فقط کلمہ پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا. اگر آپ کسی چیز کو مسلمان ہونا تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر کئی منافقین کو مسلمانوں کے اول دستے میں کھڑا کرنا ہماری مجبوری بن جائے. مسلمان کا مطلب جو مقصد میں نے اور آپ نے اپنے ذہن میں سمجھا ہے وہ معنی اور مطلب بالکل غلط ہے. ہمیں جو کوئی عیسائی پوچھے آپ کون ہیں، ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. مسلمان آخر کہتے کسے ہیں؟ اگر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان نہیں کہتے تو مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی کے تمام امور کے اندر، تمام معاملات کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر منٹ اور سیکنڈ کے اندر، ہر دن اور رات کے اندر، ہفتوں کے اندر، مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر، ہر چیز کے اندر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نمونہ بنائے، ان کی بات کو تسلیم کرے اور تسلیم کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کرے، اس بندے کو مسلمان کہتے ہیں. اگر اس بندے کے معاملات خراب ہیں بندہ مسلمان کے دائرے کے اندر پوری طرح داخل نہیں ہوا. مسلمان کے عقائد کے اندر کوئی کمی موجود ہے، ہر چیز کو مانتا ہے لیکن اللہ کے صفات الہیہ کا انکار کرتا ہے، بندہ مسلمان نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی یہ صفات صرف مطلب کیا ہے؟ صرف اشارہ کر ایک بات ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بھی آنکھیں ہیں، اللہ دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہے. اس بات پہ یقین لانا، ایمان لانا ضروری ہے. اللہ دیکھتے ہیں، اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تبسم کرتے ہیں، ہنستے ہیں، اللہ کی یہ ایک صفت ہے. ہنسنا، مسکرانا اللہ کی ایک صفت ہے. اس صفت کو تسلیم کرنا میرے اور آپ کے ایمان کا جزو حصہ ہے. اگر کوئی بندہ اس چیز کا، اللہ کی ایک بھی کسی صفت کا انکار کرے گا، ایسا بندہ مومن یا مسلمان کو تصور نہیں کیا جاتا. عقائد سے ہٹ کے عبادات کے اندر، عبادات سے ہٹ کے معاملات کے اندر، معاملات سے ہٹ کے اپنی زندگی کے ہر شعبے سے اور ہر ایک سیکنڈ سے اگر اس کا دین اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی ہے، اللہ نے پھر اس جماعت کو نمونہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان لانے اپنی مرضی سے نہیں، مسلمان بننا اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ جیسا ایمان ان صحابہ کرام نے اپنایا ویسا ایمان اپنانا ہے، ویسے ایمان کو قبول کرنا ہے جیسا صحابہ کا ایمان ہے. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بطور نمونہ بنا کے، بطور مثال بنا کے میرے اور آپ کے لیے پیش کیا ہے. مسلمان بننا ہے تو کیسا بننا ہے؟ جیسے صحابہ کرام مسلمان بنے. ہم اس بات کو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ دیکھیں گے کہ ہم اس معیار پہ موجود بھی ہیں کہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا لیں، یا کسی کو کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، یا آپ کہہ دے کسی میں مسلمان ہوں. کہ ہم اس معیار پہ موجود بھی ہیں یا نہیں موجود؟ ہمیں تھوڑی سی تکلیف کیا پہنچتی ہے اگر اولاد نہ ہو، ہم پیروں کے پاس، بابوں کے پاس تویز لینے کے لیے لگ جاتے ہیں، دھاگے باندھنے کے لیے لگ جاتے ہیں، نظر و نیاز بزرگوں کے ناموں کی شروع کر دیتے ہیں. آپ نے زندگی پڑھی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ نبی ہو کے جنہیں اللہ نے کہا میرا خلیل ہے، میرا خلیل ہے. اللہ نے کہا یہ ابراہیم جو ہے یہ میرا دوست ہے. اللہ نے ان کو کتنے عرصے کے بعد جا کے اولاد دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سے بابے اور کون سے پیر کے پاس گئے ہیں؟ 2 سال اولاد نہیں ہوئی، تیسرے سال دیکھیں جی فلاں ڈھیری کے اوپر گرا ہوا ہے،
फलां पीर के ऊपर हाथ के ऊपर कहते हैं मैंने बैत की हुई है। ये कैसी बैत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह को तूने छोड़ के अपने दुनिया के बुजुर्ग को कब्र में पड़े हुए को तूने उसको अपना ईमान बनाया है, उसको तूने हाजत रवा और मुश्किल कुशा दस्तगीर समझे, तुमने उसने अला कुल्ली शहीद कदीर अल्लाह को समझने की बजाय तूने इस बाबे को समझा है। तेरे दिल के अंदर हकीकी बात है कि वो मुसलमानियत ही मौजूद नहीं है। एक बंदा अल्लाह के साथ शरीक भी बनाए कहे कि अल्लाह ताला के जरिए से ये मुझे औलाद देते हैं, ये जरिए है मेरा, ये सबब है, इसके सबब से ये अल्लाह से मुझे लेके मुझे बेटा देंगे। अब ये तौहीद के अंदर ये बहुत बड़ा खलल है जिसे एक मामूली समझा जाता है। 2 साल औलाद ना हो, तीसरे साल कई ऐसे नौजवान मौजूद होते हैं जो ढेरों पे नजर आ रहे होते हैं। और इससे हट के अगर बात करूं, कई नौजवान ऐसे नजर आते हैं सारी जिंदगी मेहनत की है, स्कूल पढ़ा है, कॉलेज पढ़ी है, यूनिवर्सिटी पढ़ा है, दुनियावी अलूम पढ़े हैं, संदे पास है, डिग्रियां पास हैं, दौड़ते पास हैं, दौड़ते होने के बावजूद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही। फिर क्या करता है, नौकरी नहीं लग रही, बताता है दूसरा बंदा कि मैंने फला दरबार पे एक देग दी थी, मैंने फला दरबार के ऊपर चादर चढ़ा के आया था, वहां पे मैं फूल रख के आया था, वहां पे मैं तेल रख के आया था, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इसके जरिए से नौकरी दी है। उसको वसीला बतौर वसीला बना के उस अमल को पेश करता है। इसको कहा जाता है कि तू भी वहां पे जाके चढ़ावा चढ़ा के आ, अल्लाह तुझे भी नौकरी दे देगा। ऐसी अगर नौकरी लग भी जाए, ऐसी नौकरी से अच्छा डूब मरना है बंदे के लिए जो अल्लाह का दरबार छोड़ के फिर और दरबारों के दूसरों के मज़ारों के ऊपर जाकर सिजदा करने पे बंदा मजबूर हो जाए। हकीकी बात यह है, जब बंदा परेशान होता है ना, हकीकी बात यह है, अगर उसकी परेशानी और टेंशन नहीं दूर होती, टेंशन दूर नहीं होती, वो इधर उधर फलां के पास डिग्रियां उठाता हुआ भागता है। हकीकी बात है उसका ताल्लुक ही अल्लाह के साथ नहीं है। अगर उसे पता हो कि परेशानी में, रिज़्क़ की तंगी में अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह की कसम वो अल्लाह का घर छोड़ के गैर के घर पे नहीं जाएगा। उसकी रोजी के अंदर, उसके मामलात के अंदर कोई कमी मौजूद है, अगर उसे पता हो कि सारी कायनात का हाजत रवा एक अल्लाह है, अल्लाह की कसम अगर बनने को ये पता हो और उस पर ईमान है, वो गैर अल्लाह के दरबार के ऊपर नहीं जाएगा। जो चीज मैं और आप अपने आप को हम समझते हैं, मुसलमानियत समझते हैं, वो मुसलमानियत नहीं है। अपने अकायद को अच्छा करें, अपने अकायद के अंदर ये शिर्क और बिदअत की बदबू को खत्म करें, ये बिदात और खराफात को खत्म करें। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह का कुरान कहता है मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है। इसके बाद दीन और ना आने, जो दीन बनाते हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह भी नाउज़ुबिल्लाह झूठा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झूठे हैं। फरमाया आज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी के तमाम मामलात को मैंने बता दिया है, गुनाह के तमाम मामलात को भी बता दिया। ये नेकी के अमूर हैं, इन्हें करना है, ये बुराइयों के अमूर हैं, इनसे बचना है। दीन के और तमाम मामलात आज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। और ये अपने इमाम की बात को आइडियल बना के कहता है ये शब बरात की रात है, इस रात में जिंदगियां लिखी जाती हैं, इस रात के अंदर इबादत करेंगे, सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे। एक रोजा रखने की वजह से सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे। पहले ये बताएं कि कुरान मजीद के अंदर ये कहां पे मौजूद है? मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब शब बरात को रात को आके इबादत की है? हर रात अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी पकीज़ा इबादत, हर रात ही अल्लाह के यहाँ बड़ी पकीज़ा है। कैसे? अल्लाह ताला रोजाना हर रात अपने पहले आसमान को छोड़ के 7वें आसमान से जो मेरा और आपका पहला बनता है, अल्लाह का वो 7वां बनता है, उस पर अल्लाह आके कहते हैं कौन बंदा है जो परेशान है वो मुझसे मांगे, मैं उसकी परेशानी दूर कर दूं। अल्लाह तो ये कहते हैं हर रात एक रात इबादत की है। हमने एक रात को बना के, हमारा ईमान ये कहता है मेरे और आपके बनाए हुए इमामों की अल्लाह के पैगंबर के आगे कोई हैसियत नहीं है। वो सबसे बड़े इमाम है। हम कहते हैं हम बलोच हैं, खान साहब है, हमारी पगड़ियों की बड़ी लाज है। बलोच साहब आपकी पगड़ियों की लाज होगी, खान साहब आपकी इज्जत की लाज होगी, लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाज से ज्यादा आपकी बात को तरजीह नहीं दिया जाएगा। हम सारी रात इबादत करें, फिर मजाक उड़ाते हैं। ये कुरान और सुन्नत मानने वाले
قرآن سننا کے ماننے والوں سے کہا جاتا ہے یہ دیکھو مجھے عبادت سے روکتا ہے. عبادت سے کون روکتا ہے؟ عبادت سے کون روکتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ایک رات میں سارے سال کی راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ اور اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث پہ ایمان لا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ بندے کو پکارتے ہیں. تو نے اس حدیث کو چھوڑ کے تو نے اپنے ایمان کی بات کا آئیڈیل مانا ہے. میں تجھے مسلمان اور مومن کیسے تصور کروں؟ تو میرے پیغمبر کی بات سے ہٹا ہے, میرے پیغمبر کے اسوہ اور نمونہ اور اتباع کو چھوڑا ہے. جتنے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں دین اسلام کی خاطر, ہم نے ان کو نمونہ بنایا ہی نہیں ہے. اللہ نے بطور نمونہ اور مثال پیش کی ہے, تم نے ایمان ایسے لانا ہے, ایسے لانا ہے. ولم یرتابوا, اور اس کے اندر شک نہیں کرنا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح ایک بندہ ہوگا جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ اس ایک بازو کی جگہ پہ عورت کی چھاتی کی طرح اس کا ایک بازو ہوگا, ابھرا ہوا ویسے ہوگا. تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ ایمان اور یقین کتنا ہے؟ صحابہ کرام کو فرمایا کہ جاؤ اس شخص کو تلاش کرو. وہ شخص نہیں ملا. صحابہ کرام تلاش کر کے آئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا, سمجھایا گیا, کہا گیا کہ وہ بندہ وہاں یہاں پہ شخص موجود نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ بھی سچ کہہ رہے ہیں, آپ تلاش کر کے ہیں, آپ جھوٹ نہیں بول رہے, لیکن میرے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود کھڑے ہوئے اور تلاش کرنے لگے. لاشوں کو ہٹایا گیا. لاشوں کو ہٹانے کے بعد پھر ایک لاش ایسی نظر آئی جس کے واضح ہی جس کے بازو کو وہ ابری ہوئی جگہ ویسے موجود تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بے ساتھ اپنے بے قابو ہو کے پکار اٹھے, صدق اللہ و رسولہ, اللہ بھی سچ کہتا ہے اور اس کا رسول بھی سچ کہتا ہے. اور آج میں نے اور آپ نے کیا ایمان بنایا ہے؟ ہمارے اندر مسلمانیت کیا موجود ہے؟ ہم ادھر ادھر کی باتوں کو مان لیتے ہیں, دین میں شک والی باتوں کو مان لیتے ہیں. جو قرآن میں واضح نصوص موجود ہے, جو حدیث مبارکہ موجود ہے, ہم ان کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شر کے متعلق روایات کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ہر وقت پوچھتے رہتے تھے کہ کوئی ایسا فتنہ نہ ہو, کوئی ایسا شر نہ ہو. حذیفہ بن یمان اس کے اندر مبتلا ہو گئے اور اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے, اس لیے زیادہ مرویات ان کے حوالے سے مروی ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو تو فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ پتا ہے, بہت زیادہ پتا ہے, آپ یہ بتائیں کہ سب سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ فتنہ کیا ہوگا؟ کہا گیا کہ ایک دروازہ ہے, اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا, اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ توڑا جائے گا یا وہ دروازہ کھولا جائے گا؟ فرمایا وہ دروازہ توڑا جائے گا. فرمایا جب دروازہ توڑ دیا جائے پھر فتنے رکتے نہیں ہیں. مسروق فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں پوچھا اس دروازے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا ایسے علم تھا جس طرح بندے کو یہ علم ہوتا ہے کہ رات ہے, رات کے گزرنے کے بعد دن ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کے بارے میں ایسا علم تھا کہ رات کے گزرنے کے بعد جیسے دن پہ یقین ہوتا ہے. وہ دروازہ ٹوٹنے سے مراد وہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت مراد ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جائیں گے پھر فتنے آنے لگ پڑیں گے, پھر فتنوں کو کوئی روک نہیں سکے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دین کے اندر مومن ایسے بنے ہیں, مسلمان ایسے بنے ہیں جنہوں نے اکیلے میں کھڑے ہو کے کئی کئی فتنوں کا مقابلہ کیا ہے. اور آج ہم دیکھیں, ہم کہتے ہیں کون ساتے 40 میں نہ کتنا برادریاں چھٹ جائیں گی, فلانے کی برسی کے اوپر نہ گئے رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. حضرت صاحب ایسی رشتہ داریوں کو چھوڑ دو میرے پیغمبر کے یہ دہلیز سے ہٹاتا ہے. ایسے چاول کھانا بھی اللہ کی قسم حرام ہے. خنزیر سے زیادہ پلیت وہ چیز ہے جو غیر اللہ کے نام کے علاوہ کھائی جاتی ہے, پلائی جاتی ہے. تو سبیلے لگاتا ہے, تو دودھ کی سبیلے لگا کے فلانی جگہ پہ فلانے چوک کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. اللہ کی قسم تو اللہ کو جھٹلا رہا ہے. تو میرے پیغمبر کی بات کا انکار کر دے, ان سب کو چھوڑ دے, اللہ کے قرآن کو پکڑ لے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پکڑ لے, ساری دنیا مخالف ہو جائے, وہ کس پہ دینے والا مالک میرا اللہ ہے. وہ تو اس منتشا و تو ظلم منتشا, اس کے دینے والا بھی وہ اللہ ہے
اور ذلت دینے والا بھی وہ اللہ ہے. پریشانیاں نہ ہو, یہ چاچے مامے چھوٹتے ہیں, ان کی فکر نہ کر, میرے پیغمبر کی حدیث کو سینے کے ساتھ لگا اور مسلمان بن, رشتہ داریاں چھوڑ اور مسلمان بن کے دکھا جیسے مسلمان بنتے ہیں. ہمارا کیا آئیڈیل نمونہ ہے, ہم کہتے ہیں اوندا پتر دیکھے امریکہ گئے, اوندا پیو دیکھو دبئی کام کر رہے, ان کے پاس اس طرح گاڑی ہے, ان کے اتنے جنرل سٹور ہے, وہ فلاں کمائی کر رہا ہے, وہ فلاں کمائی کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تم نے ان گاڑیوں والوں کی طرح بننے, ہم مسابقہ کرواتے ہیں اپنے بچوں کا, ہم لے کے آتے دیکھ ان ایس ایس سی چو کتنے نمبر سن تو تیرے کتنے نمبر میں, ہم دنیا کا مسابقہ کرواتے ہیں. افسوس ہے تو اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے تو دنیا کی تعلیم بھی دے, تو ایسے کہ فلانے کے پتر وے ماشاءاللہ کتنے عالم میں تمہیں عالم بن کے رکھا. کبھی یہ تربیت کی ہے اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر, یہ بات ڈالی ہے اپنے کردار کو اچھا کریں. سب سے بڑے ظالم, سب سے بڑے والد ظالم ہے, اولاد مظلوم ہے, سب سے بڑے ظالم والدین ہیں, نہ شکری کرواتے ہیں بچوں سے, دنیا کی طرف لگا کے چلے جاتے ہیں. کتنے بندے ایسے ہیں, نماز جنازہ کا طریقہ نہیں ہونا, نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی, وضو کرنے کا طریقہ پتا نہیں ہے, باتیں ان کو بٹھا کے کروا لے, دنیا جہان کی باتیں اتنی کریں گے ان کی زبان بار بار ختم نہیں ہوگی. حیف اور افسوس یہ وضو کرنے کا پتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کس طرح دھوئے ہیں, کلی کس طرح کی ہے, ناک میں پانی کس طرح ڈالا ہے, نماز کس طرح پڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسے ہے, رات کیسے ہے, ایسی باتوں کی طرف نہیں آتے. اپنے کردار کو اچھا کریں اور اپنے گھروں کو اچھا کریں, ان کے اندر دینداری کو قائم کریں. اگر دینداری کو قائم نہ کیا تو آپ اپنی زندگی کو تباہ کر بیٹھیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے منبر پر کھڑے ہوئے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے منبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم قرآن مجید کے اندر کوئی ایک سورت یا کوئی ایک آیت ایسی موجود نہیں ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے سینے کے اندر محفوظ نہ ہو یا ان کو علم نہ ہو. یہ آیت اتری کہاں پہ ہے اور کس وجہ سے اتری ہے اور کیوں اتری ہے, قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی ایسی موجود نہیں ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود نہ ہو. انہوں نے ساری زندگی دین اسلام سیکھنے کی طرف لگا دی ہے, اللہ کی بندگی اور اطاعت گزاری کی طرف لگا دی ہے. درس عشاء کے بعد جو شروع ہو جائے نا, 2 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کے پاس وقت نہیں ہے, ان کے پاس وقت دنیا کے لیے وقت موجود ہے, ان کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت موجود نہیں, حدیث مبارکہ کے لیے وقت موجود ہے نہیں موجود, ان کے پاس دین کے لیے وقت موجود نہیں, دنیا کے لیے وقت موجود ہے. 5 منٹ کا درس ہو, 15 بندے 10 بندے بیٹھے ہوں گے, باقی کیا ہوگا 20 سے 25 بندے 40-50 بندے اٹھ کے چلے ہو جائیں گے. یہ بتا رہے ہیں ان کو دنیا اچھی لگتی ہے, ان کو اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اچھا نہیں لگتا. آپ کے معاملات الگ جگہ پہ ہوں گے, آپ کی ٹینشنیں الگ جگہ پہ ہوں گی, لیکن اللہ کے کلام سے مقدس نہیں, اللہ کے قرآن سے ضروری نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ضروری نہیں ہے. کیا ہوتا ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, جمعے کا وقت ہو جائے, جمعے کا وقت اذان ہو جائے, اگر کوئی بندہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا کاروبار کرتا ہے, حلال دیتا ہے, حلال پیسے لیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان جمعے ہو جائے ایسا بندہ جو اپنی دکان کو بند نہیں کرتا وہ بندہ حرام کھاتا ہے. اور دیکھیں جام پور کی چکر لگائیں گلیوں کے اندر, آپ کو کتنے کیا کہوں, آپ کو کیسے لوگ ملیں گے, سخت جملہ ادا کرنا پڑتے ہیں. کس وجہ سے آج ہمارے دلوں کے اندر مسلمانیت نکل رہی ہے. آج میں نے اور آپ کو دیکھنا ہے, آج سے سلم نے کیا فرمایا, جمعے کی اذان ہونے سے پہلے تم نے مسجد پہ آنا ہے. کبھی ایسا دن ہوا ہو, کبھی ایسا دن ہو اپنے بیوی اور بچوں کو لا کے مسجد میں, کوئی اتنی زندگی ہوئی ہے کوئی ایک بندہ پیش کرے. آپ کی تمام معاملات الگ ہیں, لیکن اپنے آپ کو مسلمان بنائیں, اپنے آپ کو مومن بنائیں. آپ اذان سے قبل آ کے بیٹھے, خطیب کی بات کو سنیں, اس پہ عمل کریں, اپنی زندگی کو بہتر کریں, اپنی زندگی کو آسان بنائیں گے, اللہ پاک آپ کی زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کر دے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ کلمے 3 مرتبہ کہے اور واپس چلے گئے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پاس بیٹھے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا تھا، وہ آئے نہیں؟ کہا کہ وہ آئے تھے، انہوں نے سلام بھی کیا تھا، لیکن آپ نے نہیں سنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دوبارہ بلایا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جب آئے، آپ نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو بلایا تھا اور آپ چلے کیوں گئے؟ فرمایا میں آیا بھی تھا تو آپ کے حکم کی وجہ سے گیا، اگر گیا ہوں تو میں اپنے پیغمبر کائنات کی حدیث پر عمل کرتا ہوا واپس لوٹا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا اگر میں واپس گیا ہوں، میرے پیغمبر نے فرمایا 3 مرتبہ سلام کرو، اگر 3 مرتبہ سلام کرنے سے جواب نہیں آتا تو واپس چلے جاؤ۔ فرمایا اگر میں واپس گیا ہوں تو میں نے اپنے پیغمبر کی بات پہ عمل کیا ہے۔ ہم بطولی زیادہ ہیں، ہم عمل کرنے والے کام میں ہیں۔ اگر دروازے سے آواز نہ آئے، ہم دروازہ ایسے کھٹکھٹاتے ہیں جس طرح ان کا دروازہ آج توڑ کے جانا ہے۔ السلام علیکم کہیں، 3 مرتبہ دال کریں، سنت کے مطابق کریں، اپنے اندر مسلمانیت کو ہر عمل کے اندر آپ دنیا کے لیے نمونہ بنیں۔ آپ کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اور ہمیں دیکھ کے۔ سچی بات کرتا ہوں، دین اسلام کے اندر پھیلنے کی سب سے بڑی رکاوٹ عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، سب سے بڑی رکاوٹ میں اور آپ ہیں۔ ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، ہم اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے تمام معاملات کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں۔ انگریز اس طرح 2 نمبریاں نہیں کرتا جس طرح مسلمان 2 نمبریاں کرتا ہے۔ آج مرچیاں لینے کے لیے چلے جانا، مرچیاں خلاص نہیں بن گیا۔ یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہ کلمہ توحید پڑھنے والوں کا شہر ہے۔ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ کسی کی دوسرے کی جیب کو کیسے کاٹنا ہے، دوسرے کو نیچا کیسے کرنا ہے اور آپ اچھا کیسے بننا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ دین اسلام کے اندر میں اور آپ ہیں۔ ہم اپنے کردار کو اچھا کریں۔ ہم نے جگہ جگہ پہ باتیں کر کر کے اس کو ایذا دی ہے، اس کو ایذا دی ہے، اس کو ایذا دی ہے۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من ساری مسلم ہونا میں ساری مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں کے ساتھ دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج لوگوں کی عزتیں گھروں میں محفوظ نہیں ہے۔ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام اور خاص دعوت ہے۔ مسلمان وہ نہیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کے ساتھ دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، اس کے گھر کے اندر جمع بچیاں محفوظ نہیں ہے۔ تو جیسا ظالم اور کون ہوگا، تو جیسا گندا انسان دنیا میں کون ہوگا؟ تیرا ہمسایہ اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ میری بچی بھی جوان ہے، یہ بھی جوان ہے، وہ ڈرتا اس وجہ سے ہے، یہ گندا انسان ہے۔ جانور حقیقی بات یہ ہے کہ جانور اور درندہ بنے ہوئے ہیں، ساتھ بنے ہوئے، صرف بسنے کا موقع مل جائے اور اس کی عزت کو تار تار کر دے۔ ایسے آپ کے گھر کے اندر بھی ماں موجود ہے، آپ کے اندر بھی بہنیں موجود ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی دوسری تمام خواتین موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور فرمایا اللہ کے پیغمبر جی مسلمان ہوتا ہوں لیکن مجھے زنا کی اجازت دیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اٹھ جا میری محفل سے۔ ہمارا کردار بڑا سخت ہے، کسی سے کوئی تھوڑی سی تیرنا بولنا نہیں ہے، آج تو بات اینے تیرے تے احسان کیتے نے، آج تو بڑا پھلے کھا بن ہوئے۔ ہماری زبانوں سے یہ جملے ہوتے ہیں، ہم رشتہ داریوں کو توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا مجھے زنا کی اجازت ہے۔ صحابہ کرام پریشان، آنکھیں غصے کے ساتھ بھر گئی۔ آپ نے فرمایا میرے قریب ہو۔ آپ نے اس کو قریب کیا ہے، آپ نے قریب کر کے سمجھایا اگر یہی معاملہ تجھے زنا کرنے کی اجازت مانگتا ہے، اگر کوئی ماں کے ساتھ زنا کرے تجھے اچھا لگے گا؟ اللہ کے پیغمبر بھی مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تجھے اچھا لگے گا؟ فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ آپ نے فرمایا پھر وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن اور بیٹی موجود ہوگی۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ بات سمجھ اس طرح آئی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کبھی پھر ہم نے زندگی کے اندر، ہم نے اس کی زندگی کے اندر ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ اس کے دل کے اندر، وہ خود بھی بیان کرتے ہیں میرے دل میں زنا کا کام کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی میرے دماغ اور دل کے اندر زنا کرنے کی خواہش بھی پیدا نہیں موجود ہے۔ ہم دیکھیں مسلمان ہیں نوجوانوں، اپنے ہمسایوں کے اندر، اپنے ہمسایوں کا ان کے گھروں کے اندر رشتوں کے محافظ بنے، ظالم نہ بنے۔ آج 2 منٹ کی لذت کے لیے کسی کی عزت کو برباد نہ کریں۔ آپ کے گھر مائیں بہنیں موجود ہیں، اس طرح دین اسلام کو اپنائیں اور اپنے کردار کو اچھا کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا بھی وبال ہو سکتا ہے، آپ کے گھر والوں کے وہ وبال ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو دین اسلام کے اندر لے کے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب التعویل صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دودھ پلایا گیا, آپ نے دودھ پیا اور پیٹ شیر ہو گیا, بھر گیا پیٹ, تو آپ نے باقی جو ہے وہ دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. پھر آپ نے اس کی تعبیر اس طرح کی, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم عطا کی ہے, میرے جانے کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں گے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں گے. جب ان کی وہ شہادت ہوئی, شہادت ہونے کے بعد صحابہ کرام فرماتے اگر ایمان کے اگر ہم دین اسلام کے علم کے 10 حصے کریں تو آج 9 حصے زمین سے اٹھ گئے ہیں, صرف 1 حصہ علم کا بچ گیا ہے. ساری زندگی کیا کی ہے؟ آج تھوڑی سی پریشانی ہو جائے نا, رزق کی تنگی ہو جائے, دھاگے نہیں پہننے, گلوں میں تعویذ نہیں لٹکانے, پھر اور بابو کے پاس نہیں جانا, بلکہ آ کے اللہ کے حضور آ کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے, 2 رکعتیں آپ صلاۃ الحاجہ ادا کریں, اللہ آپ کی زندگیوں کی تمام پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دیں گے. عمل کرنے والے بنے, عمل کرنے والے بنے. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ, جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھی ہے, ایک مرتبہ حدیثوں کو لکھ رہے ہیں, لکھتے لکھتے کیا ہوا کہ ایک بندے کو چھینک آئی, اس نے الحمدللہ کہا, اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے وہ چھینک کا جواب نہ دیا, حدیث لکھنے کے اندر موجود تھے. تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا, اے ابو داؤد, ایسی حدیثوں کو لکھنے کا کیا فائدہ ہے جب اس بندے کو چھینک آئی ہے, اور تیرے پیغمبر نے کیا یہ کہا ہے جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے, تو پھر تو یرحمک اللہ کہے. تیرے ان حدیثوں کو لکھنے کا فائدہ کیا ہے جب تمہیں عمل ہی نہیں کرنا, عمل ہی نہیں کرنا. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے وہ کتاب کو بند کی, اور بند کرنے کے بعد فوراً اس نوجوان کو, اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے گئے. پوچھا, کہا گیا کہ وہ کشتی پہ بیٹھ کے وہ تو سوار ہو گئے, دوسری کشتی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر انہوں نے چند درموں کے ساتھ وہ کشتی کرائے پہ اسپیشل خرید کے گئے, اور جا کے اس کی کشتی کے پاس جا کے یرحمک اللہ کہہ کے واپس لوٹے. ایک حدیث پہ عمل کرنے کا اجر کیا ہوتا ہے, ثواب کیا ہوتا ہے, یہ اللہ اگر دیتے ہیں. رات کو سوئے, اللہ نے خواب میں یہ چیز منظر دکھا دی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ منظر ان کو خواب میں یہ دکھایا ہے. اے ابو داؤد, جو آج تو نے ایک حدیث پہ عمل کی ہے, کوئی پہاڑوں سونے کے خرچ نہیں کیے, کوئی روپے اور پیسے خرچ نہیں کیے, صرف تھوڑے سے درم, چند درم تو جا کے تھوڑا سا وقت دے کے اللہ کو یہ تیرا عمل ہی اتنا اچھا لگا ہے, اللہ نے اس عمل کو دیکھتے ہوئے تیرے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دی ہے. ایک چھوٹا سا عمل الحمدللہ کے بعد یرحمک اللہ کہنے. ہمارا کردار کیا ہے؟ چھینک آئے الحمدللہ نہیں کہتے, شرم آتی ہے. الحمدللہ کہنے سے اگر شرم آتی ہے پھر مسلمان نہ کروایا کر. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دیتا, بسم اللہ نہیں پڑھتا, مسلمان نہ کروا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک عمل کے اندر دین کو شامل کیے, بتائے کھانا کیسے کھانا ہے. کوئی دعوت ہو نا, سب سے پہلے یہ دلیلی تو اکثر ایسے ہوتا ہے, میں اور آپ اس غلطی کے اندر دونوں شامل ہیں. سب سے پہلے جنہیں بندے کے ہاتھ پہلے ڈیش آ جائے نا, وہ آدھے ساری میں ہی پالا, دوسروں کے ہاتھ میں کچھ نہ جائے, یہ مسلمانیت نہیں ہے. وہ آپ کو میدان بھول گئے. جب ایک طرف کا ایک پانی لایا گیا, ایک طرف کا دوسری آواز دی جاتی ہے مجھے پانی دے دے, تیسرے کی آواز آتی ہے, چوتھے کی, ساتوں شہید ہو جاتے ہیں. پانی کسی کو نصیب نہیں ہوتا. وہ صحابہ تو چاہتے تھے, یہ ایمان تھا, یہ معیار تھا, میرا بھائی کھا لے اور میں بھوکا سو جاؤں. وہ صحابی کا واقعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان ہے, اشارہ کرتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان ہے, آپ کے گھر میں کچھ کھلانے کے لیے موجود نہیں تھا. آپ نے فرمایا اس کو کون کھلاتا ہے؟ صحابی لے گئے اور کہا, پوچھا اپنی بیوی سے, یا یہ مہمان کھا لے یا ہم کھا لے, ہمارے بچے بھوکے سو جائیں گے. فرمایا ہم بھی بھوکے سو جائیں گے, ہمارے بچے بھی بھوکے سو جائیں گے. اس مہمان کو کھلائے, اس مہمان کو کھلائے, ہم بھوکے سو جائیں گے. اللہ کو بھوک ہی اتنی اچھی لگی ہے. صبح مسجد نبوی میں آ رہے ہیں, اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو کے مسکراتے چلتے ہوئے آگے بڑھے. فرمایا کہ تو نے عمل کیسا ایسا کیا ہے؟ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا تجھ پہ مسکرا رہا ہے, تو نے عمل کیسا کیا ہے؟ فرمایا بس اللہ کے پیغمبر جی, بس میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا تھا جب کھانا شروع کرے میں ساتھ بیٹھ کے منہ کو ہلاتا رہوں گا اور مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا. فرمایا بس یہ تیری ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے, اللہ نے تیرے اہل خانہ کے اوپر جنت کو واجب کر دی ہے, صرف ایک کھانا کھلانے کی وجہ سے, صرف ایک کھانا کھلانے کی وجہ سے. لیکن ہم اپنے کردار کو دیکھیں, ہم اپنے کردار کو دیکھیں. ہم کسی کو کھانا کھلا کے راضی نہیں ہیں, کسی کو کھانا کھلا کے راضی نہیں ہے. کھانے ضائع ہو جاتے ہیں, فریجوں میں پڑے ہوئے کھانے ضائع ہو جاتے ہیں, نالیوں میں ہم ڈال دیتے ہیں, لیکن کسی مسکین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
ضائع ہو جاتا ہے اللہ کا رزق، نالیوں کے اندر چلا جاتا ہے، کسی مسلمان کے منہ کے اندر لقمہ دینا ہم اچھا نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں بس ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، ہماری زندگی کے معاملات چلنے چاہیے، اور کسی نال سانو کی تعلق ہے. مسلمانیت کو قائم کرے، معاشرہ ایسا بنا دے کہ آپ بھی دنیا کے لیے نمونہ بنے، اسوہ بنے، آپ بھی دنیا کے لیے نمونہ بنے. ہم کیا نمونہ بنے ہیں؟ میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں کیا نمونہ بناؤں؟ میں نے کس کو بھلائی دی ہے، کس کے ساتھ خیر کی ہے، میرا کردار کیسے، میرے کردار کی وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں کھاتا، کوئی تکلیف تو نہیں کھاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز آپ کی لیٹ ہو گئی، حدیث آپ نے سن رکھی ہے، فجر کی نماز لیٹ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس منحوس جگہ کو چھوڑو، اس نے ہمیں نماز سے لیٹ کر دیا، اس جگہ کو تبدیل کر کے دوسری جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ اذان دی گئی، نماز پڑھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو کیوں چھوڑا ہے؟ یہ منحوس جگہ ہے. جو فجر کے ٹائم سوئے رہتے ہیں ان کے گھر خیر و برکت والے نہیں ہیں، وہ منحوس گھر ہیں. جو فجر کے وقت پڑے ہوئے ہیں، ساری رات موبائل چلایا، گندگی دیکھی ہے، اور فجر کی اذان پتہ ہی نہیں لگتا اذان ہو جاتی ہے. پتہ کیسے لگے دل کے اندر تو بھی موجود نہیں ہے کہ ہم فجر کی نماز آ کے پڑھے. یہ منحوس گھر ہے. آپ نے جگہ کو کیوں تبدیل کیا؟ آپ نے بتایا وہ گھر منحوسوں کا گھر ہے، وہ گندا گھر ہے. جو اذان کو سننے کے بعد جو مسجد میں نہیں آتے، ہم اپنی عرفان آباد کالونی کا اشارہ لگائیں، کتنے نمازی ہوتے ہیں فجر کی نماز میں؟ کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ اور کتنے کے بچے گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ آج جی میرا بیٹا جیم میں کر جاتا ہے، پہلوان بھی ہے، ایسی کیا تیری طاقت ہے، ایسی تیری کیا جیم کا فائدہ ہے جو تجھے فجر کی نماز پڑھنے نہیں دیتی، جو تجھے زور اور اثر اور مغرب میں تجھے نمازوں کی پابندی نہیں کرواتی؟ تیری جوانی کا کیا فائدہ ہے؟ تو مسلمان ہے، اللہ کے بلانے کو چھوڑ کے دنیا کے معاملات کی طرف بھاگتے ہیں، پیسے کی طرف، دولت کی طرف. اللہ کی آواز کو جب ہم اس پہ لبیک کہیں گے، زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ لگا ایک حدیث ایسی ہے جو حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہے، میرے پاس موجود نہیں ہے. یہ ملک شام سے مدینہ کی طرف گئے، 1 مہینے کا سفر کیا ہے، 1 مہینے کا سفر کر کے، یہ تو نہیں ہے لوکیشن لائی کے فلاں جگہ سے پہنچ گئے، 1 مہینے کا سفر کر کے. مدینہ کوئی چھوٹا شہر نہیں، وہاں پہ جا کے تلاش کرتے عبداللہ بن انیس کہاں ہیں، عبداللہ بن انیس کہاں ہیں. جب ملے تو دروازے پہ دستک دی، ایک خادم آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جابر بن عبداللہ ہوں. بتایا گیا عبداللہ بن انیس کو کہ بھائی جابر بن عبداللہ. فرمایا ان سے پوچھ کے آؤ، وہ مدینہ والے جابر بن عبداللہ تو نہیں؟ جب بتایا گیا ہاں وہی مدینہ والے جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن انیس کھڑے ہوئے اور دور پڑے، کہنے لگے آپ مجھے بتاتے میں آپ کے پاس آ جاتا. خیر سے ہے کہاں عبداللہ بن انیس نے کہ یہاں پہ بیٹھ گئے. فرمایا بیٹھنے کا بعد 1 مہینے کا سفر جس مقصد کے لیے کی ہے، میرے پاس بھی وہ حدیث موجود ہے جو تیرے پاس موجود ہے، لیکن وہ حدیث میں نے پیغمبر کائنات سے نہیں سنی، میری سند کے اندر کچھ زیادہ واسطے ہیں، اور آپ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اس کو محدثین کی اصطلاح میں سند عالی کہا جاتا ہے. میں صرف یہ سند عالی کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر میں یہاں پہ بیٹھ گیا، ایسا نہ ہو حدیث کو سننے سے پہلے میں مر جاؤں یا حدیث کو بیان کرنے سے پہلے آپ فوت ہو جائے تو پھر میرے آنے کا مقصد تباہ ہو جائے گا. اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں. میں اور آپ یہ دنیا کی روٹیاں اور بوٹیاں کھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. لوگوں کی کوٹھیوں کی طرف دیکھ کے، ان کی گاڑیوں کی طرف دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں وہ ایزی بنانی ہے، وہ ایسا کرنا ہے. یہ دنیا کا سامان ہے، یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. کتنے ایسے لوگ موجود ہیں آج قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی جائیدادیں لے کے وہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. آج ان کے کیا کام آ رہا ہے؟ آج کیا ہوا نیک عمل کام آ رہا ہے. اپنے اندر مسلمانیت کو قائم کرے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنایا، آپ نے کیا کیا ہے؟ ابن قدامہ کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، لکھتے ہیں کہ خیر القرون کے زمانے کے اندر جب مرد اپنے گھروں سے نکلتے تھے، بیویاں کہتی تھی نوٹ کریں اس بات کو اور اپنے دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھیں. بیویاں کہتی تھی تھوڑا لے آنا لیکن حلال کا لے آنا، تھوڑا لے آنا لیکن حلال کا لے آنا. اب بیوی کیا کہتی ہے؟ 20,000 نال خرچہ نہیں چل رہا، یا نوکری چھڑ یا اور کام کیا کر. کئی ایسے گھرانے موجود ہیں، کئی لوگ آگے ہوتے ہیں، کیا لوگوں کی باتوں کو بیان کریں اور کیسا گندا معاشرہ بن چکا ہے.
عورتیں کہتی ہیں پہلے چیر دے وچوں پیسے پہلے دے گھر بعد میں بڑھن دیا گیا. گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ماں کو پیغام ہے, بیٹیوں کو پیغام ہے اور بچوں کو پیغام ہے. آپ کا بابا ساری دن دھوپ کے اندر مزدوریاں کر کے وہ چوتھی تیسری بلڈنگ کے اوپر اینٹیں اٹھا کے مزدوریاں کر کے آپ کو جو لقمہ لا کے کھلا رہے اس پہ شکر کرے. انہوں نے فرمائشیں ہی نہیں موکلیاں, اور نہیں فرمائشیں ہوتی ہیں. اس کی سفید داڑھی ہو کے لوگوں کی نوکریاں کر رہا ہے اور تجھے اس کی سفید داڑھی کا یاد نہیں ہے. اس ماں بری مائیں گھروں میں برتن دھو رہی ہوتی ہیں, یہ کہتے ہیں میں بیٹھا گھر میں کھواؤ. اب یہ عمر ہے, ان والدین کی خدمت کرے, مسلمان بنے. اللہ کی قسم کو وقت دور نہیں ہے, ہر کسی نے اس دنیا میں نہیں رہنا, ایک نہ ایک دن ہر بندے نے اس دنیا سے چلا جانا ہے. آج یہ بات لکھیں, وہ دن آئے گا جب تم اپنے والد کی جھڑکوں کو ترسے گا. وہ ابا جو جھڑک کے کہتے تھے پتر نماز پڑھ لے اور پتر قرآن پڑھ لے, یہ پھر کسی نے نہیں کہنا. وہ ابا روکتے ہیں کہ یہ سگریٹ پینے والے یہ جواریوں کی محفلوں کے اندر نہ بیٹھ, وہ تجھے روکنے والا کوئی موجود بھی نہیں ہوگا. ان والدین کی قدر کر, ان کے پاؤں دھو کے پیے, پھر بھی آپ کا ادا نہیں ہوتا. اور آج کیا دیکھا ہے ہم نے, آج معاشرے کو دیکھا نہیں کہ کیا کرتے ہیں, والدین کو عدالتوں کے اندر دھکیلتے ہیں. والدین کتنے کیس عدالت میں جا کے دیکھیں ایسے پڑے جو اولادوں نے والدین کے اوپر کیے. ان کی قدر کر, یہ تیرے لیے بہت بڑا نمونہ ہے, یہ تیرے لیے بہت بڑا آئیڈیل ہے. ان کی خدمت کر, یہ تیرے پاس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. میرے کو دوائیاں کے پیسے نہیں ہیں, وہ بھی تو پتر وہ دے. ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے جتنی ہو سکتی ہے اپنے والدین کی خدمت کرے. یہ ان سے پوچھے جن کے پاس والدین نہیں ہے, جن کے پاس والدین نہیں ان سے قدر پوچھیں اور ان سے قیمت پوچھیں جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ آوازیں کان میں پڑنے والی وہ امی کی دعائیں, وہ مصلی کے اوپر بیٹھ کے جو بوڑھے ہاتھ اور کچھ نہیں دے سکتے تھے, جن کو تانا اور تشویق کرتا ہے کہ یہاں پہ پیشاب کر دیتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کے یہاں پہ اور بھی کوئی رہتا ہے گندگی کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. والدین نے ہمیشہ نہیں رہنا, وہ بوڑھے ہو گئے, ان کو نہیں پتہ لگتا کیا ہو گیا. ان کی قدر کر, ان کے ہر ایک چیز کی خیال کر اور ان کی خدمت کر جتنی تجھ سے خدمت ہو سکتی ہے. اگر تو نے خدمت نہ کی یہ دنیا تو ختم ہونی ہے اور ختم ہو جائے گی. یہ موضوع بہت لمبا ہے. مسلمان بنے اور ایمان اپنائے, ایسا ایمان اپنائے کہ آپ دین کے اندر اس طرح اتر گئے کہ آپ دنیا کے لیے اسوہ اور نمونہ بن گئے, آئیڈیل بن گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ہر ایک معاملات میں دین اسلام کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.